السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل، اور نہ بنا تو، جعلہ کے معنی بنانا، یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تا کے معنی تو، ولا تجعل، تو نہ بنا، تو نہ کر، زیادہ کا اپنا ہاتھ، مغلولہ، بندھا ہوا۔ غین لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ ہتھ کڑی کے لیے بھی بولتے ہیں اور پاؤں میں بیڑی جو ڈالتے ہیں اس کے لیے بھی بولتے ہیں۔ مغلولہ تن، مغلولہ تن، بندھا ہوا، الا عنقک، اپنی گردن کے ساتھ۔ عنق، عین نون قاف، یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا تھا، گردن۔ ولا، اور نہ، تبسطھا، تو کھول دے اسے۔ تبسط کو دیکھیں تو تا کا معنی تو، اور با سین تو ہے، تو بساط اردو کا لفظ بنا سکتے ہیں، بے سین الف تو یہ بساط۔ بساط کیا ہوتی ہے؟ کسی کی قوت، طاقت، اس کا پھیلاؤ، اس کی جتنی ہمت ہے، تو یہ بساط بن سکتا ہے اردو کا۔ کل البستی، بالکل کھول دینا، تو اور نہ اسے بالکل کھول دینا کی طرح کھول دے، اس کو نہ کھول دے، کھول دینے کی طرح۔ فتقعدا، پس تو بیٹھا رہے گا۔ یہ قاف عین دال قادا، یہ پہلے بھی ایک ہفتہ آیا تھا اسی صورت مبارکہ میں۔ قادا کہتے ہیں بیٹھنے کو، جیسے سجدے کے بعد نماز میں بیٹھتے ہیں، یا درمیانی قادا جو ہے جس میں تشہد پڑھی جاتی ہے، قادا بیٹھنا۔ اور اسی لیے عربی میں مقعد جو ہے یہ بینچ کو کہتے ہیں جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ فتقعدا ملولا مسحورا، ملومم بھی آیا تھا 4 دن پہلے، ملامت کیا ہوا، تو یہاں سے ملوم سے ملامت آپ بنا سکتے ہیں، میم لام الف میم تے۔ مسحورا، حسرت زدہ، ہا سین را اس میں موجود ہے، تو تیل لگا دیں تو حسرت بن جائے گا، تھکا ماندہ۔ جو بندہ حسرت شدہ ہو وہ تھکا ماندہ ہی ہوتا ہے، تو حسرت کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ اسے بالکل کھول دو، ورنہ تو مذمت کیا ہوا اور تھکا ماندہ بیٹھا رہے گا۔ ان ربا کا، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، کھول دیتا ہے رزق، وہی بساط، با سین الف تو یہ بساط بنا سکتے ہیں، کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے۔ بے شک تیرا رب رزق فراخ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ یقدر جو ہے یہ تقدیر اور مقدر کا لفظ بن سکتے ہیں، اور سورہ قدر بھی ہے قرآن میں، جس کا ایک معنی قدر والی ہے اور دوسرا معنی تنگ کرنے والی۔ اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ انہو کانا، بلا شبہ وہ ہے، بے عباد ہی، اپنے بندوں کی، خبیرم بصیرا، خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔ بصیر جو ہے بصارت کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بے شک تیرا رب رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو۔ تقتلوا کو دیکھیں تو قاف تا لام اس میں موجود ہے، تو اردو کا لفظ قتل آپ بنا سکتے ہیں۔ نہ مارو، نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو،
اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ املاق مفلسی غریبی، خشیہ خوف، اس سے خشیت اللہ، اللہ کا خوف، یہ عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خشیہ، تو اس کا معنی خوف۔ غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن ہم، نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، ہم رزق دیں گے انہیں۔ نرزقوں میں نون کا معنی ہم، رازا قاف رزق، ہم انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی۔ انا بے شک، قتلہم ان کا قتل کرنا، کانا ہے، خطأً کبیرہ بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ۔ خطا جو ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں خیط و الف، تو اس کا معنی گناہ ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں آیت نمبر 29 میں یہ بتلایا کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھو۔ یہ محاورہ ہے عربوں میں، کنجوس آدمی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی وہ کنجوسی کرتا ہے۔ نہ تم کنجوسی کرو اور نہ اس کو اتنا کھول دو کہ بے دریغ اس کو خرچ کرتے جاؤ، یعنی میانہ روی کا سبق دیتا ہے اسلام۔ یہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ یا تو اتنی زیادہ سارا کچھ ہی جو بانٹ دیں، اور نہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ دیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم تھکے ماندے، حسرت شدہ، ملامت کیے ہوئے بیٹھے رہو گے۔ آگے فرمایا کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اس آیت پر ہمیں یقین آ جائے تو ہم بے ایمانی سے باز آ جائیں، ہم ہیرا پھیری سے باز آ جائیں، ہم فراڈ سے باز آ جائیں، جب ہمیں پتہ ہو کہ واقعی میرا رزق تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو کھولے گا، چاہے گا تو تنگ کرے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کا رزق تنگ کرنا ہے، کس کا زیادہ دینا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اہل عرب جو تھے اسلام سے پہلے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک ریزن اس میں یہ تھی، کئی وجوہات تھیں۔ وہ کہتے تھے بیٹیاں تو کماتی نہیں ہیں تو لہذا یہ بوجھ ہے ہم پر۔ ایک وجہ یہ بھی وہ گردانتے تھے اور بیٹیوں کو شروع میں ہی قتل کر دیتے تھے، یا زندہ قبروں میں ڈال دیتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تو بہرحال غریبی کے ڈر سے ایسا کرنا کہ اولاد پیدا نہ ہو، ایسے تمام ہیلے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ منصوبہ بندی کے جو طریقے ہیں جتنے بھی، یہ غریبی کے ڈر سے جو حکومتیں چلاتی ہیں کہ آبادی بڑھ جائے گی تو کہاں سے کھائیں گے، تو یہ اس کی قرآن مخالفت کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ تمام انسانوں کی ہر ضرورت کی چیز زمین سے نکلتی ہے، سونے ہیرے جواہرات سے لے کر آپ کی خوراک، تو کس نے زمین کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر کتنا ذخیرہ موجود ہے؟ جس نے زمین بنائی ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنا ذخیرہ ہے، وہی جانتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے، تو پھر تم یہ جو طریقہ کار ہے کہ دو ہی بچے اچھے اور یہ منصوبہ بندیاں، اور اگر آپ پیدائش پر تو منصوبہ بندی کر لیں گے، اگر کوئی ایسی آفت آ جائے کہ لوگ مر جائیں کسی قحط میں، کسی زلزلے میں، کسی اور آفت میں، تو وہ منصوبہ بندی کیسے کرو گے؟ اس لیے اللہ نے یہ پسند نہیں کیا۔ یہ حکومتیں کرتی ہیں، یہ کفر کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، جو یورپی حکومتیں ہیں ان کے یہ نظریات لے کر چلتی ہیں، قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے۔
آگے فرمایا کہ ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔